الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آج ہم نے 7واں پارہ پڑھا ہے، تو اس کی منتخب آیات میں انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اللہ صحیح طرح سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے اور پھر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ۔ قرآن کہہ رہے کہ سب سے زیادہ اسلام سے دشمنی کرنے والے غیر مسلموں میں یہودی ہیں۔ اسلام کی سب سے زیادہ دشمنی کن کے دلوں میں ہے؟ یہودیوں کے۔ والذین اشرکوا، اور پھر ان کے بعد دوسرے غیر مسلم جو مشرک ہیں۔ لیکن غیر مسلموں میں اسلام کے جو سب سے زیادہ قریب ہیں، اللہ نے ان کے بارے میں فرمایا الذین قالوا انا نصارا، وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو نصارہ کہتے ہیں۔ نبی کے دور کے جو عیسائی تھے وہ اپنے آپ کو نصارہ کہتے تھے، نصرت سے، کہ عیسیٰ علیہ السلام کے مددگار۔ تو اس میں قرآن نے بتایا کہ اسلام کے سب سے قریب ترین مذہب جو ہے، اور اسلام کے سب سے قریب ترین لوگ جن کے دل میں اسلام کی نفرت سب سے کم ہے، وہ عیسائی لوگ ہیں۔ اور یہ ایک حقیقت ہے کہ آج بھی دنیا میں سب سے زیادہ اسلام قبول کرنے والے جو غیر مسلم ہیں وہ کرسچن ہیں۔ عیسائی آپ کو ملیں گے دنیا میں نے تو اپنی زندگی میں جتنے لوگ مسلمان ہوتے دیکھے نا، ان میں 90% عیسائیوں کو دیکھا ہے اسلام قبول کرتے ہوئے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک وجہ تو قرآن نے یہاں بیان کی ہے، اور ایک اور وجہ جو ایک گراؤنڈ ریئلٹی ہے۔ ایک جو وجہ جو گراؤنڈ ریئلٹی ہے وہ یہ ہے کہ جس قوم میں سچے پیغمبروں کا انکار کم سے کم ہوگا، اس کی نافرمانی کم ہے۔ عیسائی جو ہیں حضرت عیسیٰ پر ایمان لے کر آئے تھے، ان کی نبوت کے دلائل انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے اور ان کو نبی مانا، اور آپ سے پہلے بھی تمام پیغمبروں کو نبی مانا۔ جبکہ یہودیوں نے ایک سچے پیغمبر حضرت عیسیٰ کا انکار کیا، تو اتنا بڑا جرم کہ ان کا دل جو تھا وہ عیسائیوں کی نسبت زیادہ سخت ہو گیا۔ عیسائیوں نے ایک پیغمبر کا انکار کیا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور یہودیوں نے حضرت عیسیٰ کا بھی انکار کیا۔ تو جو ڈبل مجرم ہوتا ہے اس کی توبہ کا امکان کم ہوتا ہے، جو سنگل مجرم ہوتا ہے اس کی توبہ کا امکان زیادہ ہے، اس کا جرم نسبتاً ہلکا ہے۔ اور جو باقی دنیا میں مشرکین ہیں وہ تو سرے سے پیغمبروں کے سلسلوں کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ وہ مانتے ہی نہیں ہیں تو ان کو تو پہلے یہ باور کرانا پڑتا ہے کہ اللہ نے پیغمبر دنیا میں بھیجے ہیں جن کی یہ لسٹ ہے۔ یہود و نصارہ تو پہلے سے سیٹ اپ کو مانتے ہیں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے، اس لحاظ سے تو یہودیوں کو مشرکین کے بعد اسلام کا دشمن ہونا چاہیے، کیونکہ یہودی تو پیغمبروں کے سلسلوں کو مانتے ہیں۔ اور پریکٹیکل لائف میں اگر دیکھا جائے، یعنی پریکٹیکلی جو یہودیوں کا مذہب ہے وہ عملی طور پر اسلام کے آج بھی زیادہ قریب ہے۔ یہودی ذبح کر کے کھاتے ہیں، جو مذہبی یہودی ہیں وہ سور کا گوشت نہیں کھاتے، وہ نماز بھی پڑھتے ہیں، وہ وضو بھی کرتے ہیں۔ نیٹ پہ دیکھ لیں آپ، یہودیوں کے وضو نظر آئے گا آپ کو۔ تو پھر تو یہودیوں کو چلو عیسائیوں کی نسبت قریب نہیں ہوتے، کم از کم ہندوؤں اور دوسری قوموں کی نسبت اسلام کے زیادہ قریب ہونا چاہیے تھا، یعنی محبت کے اعتبار سے۔ لیکن وہ سب سے دور اس لیے ہیں کہ اسلام نے ان کی چودراہٹ کو ختم کیا ہے آ کے، کیونکہ ان کا اپنے بارے میں خیال یہ تھا کہ ہمارے اندر اتنے بڑے بڑے پیغمبر، موسیٰ کلیم اللہ، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام،
یہ سارے ہمارے ہیں، اور بیت المقدس ہمارا قبلہ تھا، یہ ہمارے کنٹرول میں تھا، یہاں ہماری خلافت قائم ہوئی تھی، تو ہم ایک امی نبی پر کیسے ایمان لے آئیں؟ تو اس جیلسی کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے وہ اسلام کے سب سے بڑے دشمن ہیں۔ باقیوں کی تو دنیا پہ حکومتیں ہوئی نہیں ہیں نا اتنے بڑے پیمانے پر، دنیا پہ راج آسمانی مذہبوں نے کیا، یاد رکھو۔ دنیا میں جو خلافتیں بڑی بڑی قائم ہوئی ہیں نا، وہ کن کی؟ جو مذہب کو فالو کرنے والے لوگ تھے۔ اور یہ ایتھیس کتنے بڑے ہٹ دھرم ہیں، یہ کہتے ہیں عیسیٰ موسیٰ نام کی کوئی شخصیت دنیا میں گزری ہے ہی نہیں۔ یہ اتنا بڑا جھوٹ ہے نا کہ جن کے فالوورز آج بھی دنیا میں سب سے زیادہ ہیں، ان شخصیتوں کا ہی سرے سے انکار کر دینا، یہ ضد اور ہٹ دھرمی ہے۔ تو اسلام کے سب سے زیادہ قریب کون ہے؟ عیسائی۔ ایک وجہ تو میں نے بتائی کہ ان کا جرم نسبتاً کم ہے۔ دوسری بات یہ کہ کچھ چیزیں ان کی مذہب کا حصہ ہیں جن کی وجہ سے ان میں تکبر دوسروں کی نسبت کم ہے۔ انسان حق کا انکار کرتا ہے تکبر کی وجہ سے، بڑائی کی وجہ سے۔ ہم چما دیگرے نیست، مجھ جیسا کوئی نہیں ہے، میں کیوں دوسرے کو مانوں؟ تو اللہ فرماتے ہیں ان میں ضد اور ہر دھرمی کا جو ریشو ہے دوسری قوموں کی نسبت کم ہے۔ ذالک بأن منہم قسیسین ورہبانا وانہم لا یستکبرون۔ وجہ کیا ہے؟ ان کے مذہب میں رہبانیت تھی، دنیا سے بے رغبتی، دنیا کی لالچ، دنیا، پیسہ، دولت، اس سے دور۔ یہاں تک کہ جو پادری ہوتے تھے، جو اصل راہب، وہ جنگلوں میں جا کے اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ اور دنیا کی محبت جو ہے وہ ہر برائی کی جڑ ہے۔ ہر برائی کی جڑ کیا ہے؟ تو جس کے مذہب ہی ہو دنیا سے بے رغبتی، حتیٰ کہ عیسائی مذہب میں شادی بھی کوئی اچھا کام نہیں ہے۔ کہتے ہیں بغیر نکاح کے زندگی گزار سکتے ہو، عورت سے دور، پاک دامن، تمیز سے، اچھے بچوں کی طرح، یہ زیادہ اچھا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں یہ شادی بھی کیا ہے؟ عیاشی۔ یہ ان کے مذہب میں اصل میں تھا نہیں، بعد میں انہوں نے ڈال دیا ہے، لیکن بہرحال اس کی بیس تو یہ تھی نا کہ عیش و عشرت سے دور رہنا ہے۔ تو اس کا نتیجہ کم از کم جب یہ چیز انسان میں ہوتی ہے، وہ صحیح ہو یا غلط ایک الگ بات ہے، لیکن اس کا جو نتیجہ نکلتا ہے وہ یہ کہ انسان میں دنیا کی محبت نہیں رہے، وہ پہلے سے قربانی دینے کے لیے آمادہ ہے۔ اور یہ جو تکبر والی بات ہے نا، قرآن کہہ رہا ہے وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، یہ تکبر نہیں کرتے، یعنی میجورٹی کی بات ہو رہی ہے نا، ہر ایک کی بات تو نہیں ہو رہی۔ جب بھی کسی قوم پہ کوئی حکم لگایا جاتا ہے تو یہ نہیں کہ ایک ایک فرد ایسا ہے، بلکہ عمومی طور پر یہ ماحول ہے ان کے اندر۔ تو یہ چیز آج بھی آپ کو گوروں میں نظر آئے گی، جو عیسائی ہیں نا ان میں آپ کو یہ چیز آج بھی نظر آئے گی۔ جب آپ ان سے بات کریں گے کم از کم تمیز سے بات سنیں گے، آپ کی مانے نہ مانے الگ بات ہے، ڈیبیٹ کریں گے، بحث کریں گے، لیکن دوسرے مذہب والوں کو چھیڑ کے دیکھ لو، آپ ایسا لگے گا جیسے 1000 وولٹ کا آپ کو جھٹکا لگا ہے۔ میں ابھی سوات گیا نا، تو مجھے وہاں کوئی بڑا ہوٹل تھا، تو وہاں کے مینیجر تھے یا کوئی ملازم تھے، انہوں نے بتایا کہ بڑی LED پر میرا بیان لگا ہوا تھا وہاں سوات میں نا، ہوٹل میں کسی انہوں نے لگا دیا ہوگا، تو گورا سن رہا تھا، وہ توحید پر بیان تھا اور اس کا نیچے ٹرانسلیشن بھی چل رہی تھی۔ تو کہہ رہے ہیں وہ گورے نے سنا، اس نے بولا یار یہ تو بڑا زبردست بیان ہے، مجھے ان مفتی صاحب سے ملاؤ۔ تو کہہ رہے ہیں میرے پاس نمبر نہیں تھا، آپ کا کوئی رابطہ نمبر نہیں تھا، ورنہ میں ملاتا۔ تو دیکھو یہ گورے نے سنا نا، اس نے فوراً پازیٹیو کمنٹس دیے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہندوؤں میں اچھے لوگ نہیں ہوتے، ایک میجورٹی کی بات کر، بہت سے ہندو بھی پازیٹیو کمنٹس کرتے ہیں، بہت سے سکھ بھی سنتے ہیں، بہت سے یہودی بھی سنتے ہوں گے، سارے ایک جیسے تھوڑی ہیں، لیکن عمومی ماحول آپ کو عیسائیوں میں ضد اور ہٹ دھرمی کا نسبتاً کم نظر آئے گا۔ اور یہ ایک حقیقت ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ اسلام قبول کرنے والا مذہب کون سا ہے؟ عیسائی ہیں، وہ قریب ہیں اسلام کے۔ پھر آگے قرآن ان کی کیفیت کو بیان کرتا ہے کہ یہ جب اللہ کی آیات سنتے ہیں
وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، تو ان میں بہت سوں کی حالت یہ ہوتی ہے کہ جو کلام اللہ نے رسول پہ نازل کیا، جب یہ اس کلام کو سنتے ہیں، تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، آپ دیکھیں گے کہ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بہنا شروع کر دیتی ہیں۔ اصل میں تو ہم تو قرآن پیش اصل کرتے ہی نہیں نا غیر مسلموں کے سامنے، ہمارا تو آپس کے پھڈے ختم ہوں گے تو پھر آگے غیر مسلم کو پیش کریں گے نا۔ قرآن کہہ رہے یہ جو قرآن اصل جب یہ سنتے ہیں نا، اے مخاطب تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ، تو دیکھے گا ان کی آنکھوں کو، تفیض من الدم، ایسا ان پہ اثر ہوتا ہے کہ یہ آنسوؤں سے بہنا شروع کر دیتی ہیں۔ یہ بلاغت ہے قرآن کی، آنسوؤں میں آنکھیں نہیں بہا کرتی، آنکھوں سے آنسو بہا کرتے ہیں، لیکن قرآن کہہ رہا ہے آنسوؤں سے آنکھیں بہنا شروع ہو جاتی ہے۔ قرآن کوئی سائنس کی کتاب نہیں ہے کہ اب آپ لیبارٹری میں جا کے ٹیسٹ کرواؤ کہ یار آنکھیں تو بہہ جائیں گی تو وہ تو بندہ ہی اندھا ہو جائے گا۔ سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ یہ بلاغت ہے کہ اتنا روتے ہیں گویا آنسو نہیں بلکہ آنکھیں بہہ رہی ہیں۔ کیوں؟ مما عرفوا من الحق، ان کو حق مل جاتا ہے۔ اور پھر کیا کہتے ہیں؟ یقولون ربنا آمنا، اے ہمارے رب ہم ان آیتوں پر ایمان لے آئے۔ وما لنا لا نؤمن باللہ وما جاءنا من الحق، اور ہمیں کیا ہو گیا کہ ہم اس اللہ پہ ایمان نہ لے کر آئیں اور جو حق ہمارے پاس پہنچ چکا ہے اس کو تسلیم نہ کریں، ہمیں کیا ہو گیا؟ اتنی واضح آیات، اتنا صاف ستھرا عقیدہ قرآن بیان کر رہا ہے۔ وہ جو میرا بیان تھا نا جو گورے نے سنا اور کہا ملنا چاہتا ہوں، وہ توحید پر تھا کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں۔ قرآن نے توحید کو کیسے واضح انداز میں بیان کیا نا، تو اس سے وہ متاثر ہوا تھا، پتہ نہیں گیا کہاں مارکیٹ سے شارٹ ہو گیا۔ اللہ اسے ہدایت دے، اسلام کی توفیق دے۔ ایک اور گورا مارکیٹ میں آیا ہوا تھا تھوڑے دن پہلے، امریکن تھا، مسلمان ہوا، اتنی بڑی ماشاءاللہ اس کی داڑھی، اور افغانستان میں امریکی فوجی بن کے آیا تھا ٹھیک ہے نا، مسلمان ہوا، ریٹائر بھی ہو گیا تھا وہ تو مسلمان ہوا، پھر مسلمان ہو کے ادھر پاکستان بھی آیا، ادھر ہم سے بھی ملنے کے لیے آیا تھا، ابھی پتہ نہیں شاید امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے۔ اور اس کو مسلمان بھی سوات کے ایک پٹھان نے کیا، تو اس نے اس کو قرآن دیا، سمجھایا، تو وہ اتنا، ابھی میں سوات جا رہا تھا تو وہاں ہمارے وہ دوست ملے، انہوں نے کہا کہ اس کی سب سے بڑی خواہش ہے قرآن حفظ کرنے کی، اس گورے کی، وہ قرآن حفظ کرنے میں لگا ہوا ہے۔ تو اللہ قرآن میں فرماتے ہیں یقولون وما لنا لا نؤمن باللہ، وہ کہتے ہیں ہمیں کیا ہو گیا کہ ہم اتنی واضح آیات پر ایمان نہ لے کر آئیں۔ دیکھو دنیا میں اگر اسلام کو صحیح معنوں میں تبلیغ کی اجازت دے دی جائے نا تو اتنی اسپیڈ سے اسلام پھیلے گا کہ آپ کی سوچ ہے۔ مسئلہ سارا یہ ہے کہ جو حقیقی معنوں میں غیر مسلموں میں تبلیغ کرتے ہیں نا، ان کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کر دی جاتی ہیں، جس کی سب سے بڑی مثال ڈاکٹر ذاکر نائک۔ بھائی آپ تو براڈ مائنڈڈ ہو، آپ تو لبرل لوگ ہو، آپ تو کہتے ہو کہ کوئی بھی کوئی نظریہ رکھ سکتا ہے، تو ڈاکٹر صاحب کو اجازت ملنی چاہیے، امریکہ میں بھی ڈاکٹر صاحب کو اجازت ملنی چاہیے، یو کے میں بھی ڈاکٹر صاحب کو اجازت ملنی چاہیے، لندن میں بھی۔ اگر آپ کہتے ہو کہ اس تبلیغ سے اسلام پھیل رہا ہے، ہندو سارے کنورٹ ہو رہے ہیں اسلام میں، عیسائی سارے آ رہے ہیں، ان کو اعتراضات کے جواب مل رہے ہیں، تو بھائی پادریوں کو بھی ہم چانس دیتے ہیں، وہ بھی اپنے بڑے بڑے سیمینار منعقد کریں، ہم نے کب منع کیا ہے؟ بہت مشکل ہے، بہت مشکل۔ ہم پنڈتوں کو بھی کہتے ہیں یار تم ڈاکٹر ذاکر نائک سے بڑا پروگرام کرو یار، میں بھی آؤں گا اس میں، ٹھیک ہے نا۔ بھائی ہم تو آزادی دے رہے ہیں نا، ہم کوئی تلوار کی طاقت سے تھوڑی کسی کو مسلمان بنا رہے ہیں۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ جو سیکولر اور لبرل حکومتیں ہیں وہ ان کا یہ دعویٰ ہے کہ نظریہ رکھنے میں، کوئی بھی تھیوری رکھنے میں، کوئی بھی یعنی تھنکنگ کے معاملے میں ہر آدمی کیا ہے؟ آزاد۔ تو بھائی آزادی دو سب کو یار۔ ہم کہہ رہے ہیں بھائی ہندو کو بھی اجازت ہونی چاہیے ہندوستان میں کہ وہ اپنی لوگ اس پر اعتراضات کریں، وہ ڈاکٹر ذاکر نائک کی طرح کھڑے ہو کر اعتراضات کا جواب دیں۔ ہم سب سے پہلے میں اعتراض کروں گا پنڈتوں سے، بھائی گائے کو اگر آپ اپنی ماں کہتے ہو اس لیے کہ وہ دودھ دیتی ہے تو بھینس تو پھر نانی ہوئی، کیا خیال ہے بھائی؟ بکری ممانی ہوئی، چھوڑا سا تو وہ بھی دودھ دیتی ہے۔
ہیں بھائی. اور اونٹنی کیا ہوئی پھر؟ جو ہم تو ڈبے کا دودھ آج کل تو لوگ, میں تو نہیں پیتا, خیر لوگ ڈبے کا دودھ پی رہے ہیں, تو ڈبہ ان کا کیا ہوا پھر تو ڈبہ بھی کچھ ہوگا. اور بھائی ہم یہ پنڈت سے اشکال کریں گے کہ 4 بھگوان پہ ایک کیا مل رہا ہے تھائی لینڈ میں, فری, ہول سیل کے حساب سے. تو یہ بھگوان کی عزت ہے یا توہین ہے؟ بھگوان کے ریٹ ایک جیسے کیوں نہیں ہے پوری دنیا میں؟ 4 بھگوان پہ ایک فری, بولو کیوں مل رہا ہے؟ جیسے ڈاکٹر ذاکر نائک سے لوگ سوال پوچھتے ہیں نا, بھائی یہ لکھا ہے قرآن میں, یہ لکھا ہے, یہ لکھا ہے, یہ سائنس کے خلاف ہے, یہ کیا لکھا بھائی, وہ پھر جواب دے رہے ہوتے ہیں. تو بھائی ہم کہتے ہیں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کو بھی پوری دنیا میں جانے کی آزادی دو. اگر آپ یہ سمجھتے ہو کہ بھائی اسلام اس سے غالب آ جائے گا, یہ اپنی رائے تھوپ دیں گے, تو بھائی ہم پادریوں کو بھی اجازت دے رہے ہیں کہ یار ایک سیمینار ڈاکٹر ذاکر نائک کا ہوگا, اگلے دن کس کا ہوگا؟ کوئی پوپ ہوتا ہے نا ان کا بہت بڑا, اس کا بہت بڑا وہ پروگرام ہونا چاہیے, اس میں ہم اشکالات کریں گے. تو سب کو اجازت ہونی چاہیے, لیکن یہ اجازت نہیں دیتے. ان کو پتہ ہے کہ اگر کھلی چھوڑ دے دی تو اسلام کا پلہ بھاری ہوگا. اسلام کے مقابلے میں اس کے ٹکر میں کوئی آئے گا نہیں اس کے مقابلے میں, اس لیے پابندیاں لگ رہی ہیں. ڈاکٹر ذاکر نائک سے جب میری ملاقات ہوئی نا, تو انہوں نے بتایا کہ لندن میں جو مجھ پہ پابندی لگی ہے وہ اس بیس پہ لگی ہے کہ میں نے یہ کہہ دیا تھا کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں. تو انہوں نے کہا کہ آپ عیسائیوں کے جذبات کو مجروح کر رہے ہیں. لیبل تو کچھ بھی لگانا ہوتا ہے نا اچھا خوبصورت سا, قوم کے جذبات مجروح ہو رہے ہیں. تو کہتے ہیں اگر میں یہی دعوت دینا چھوڑ دوں, میں اتنی مصلحت سے کام لوں, تو پھر میں کرنے کیا جاؤں گا وہاں پہ؟ ٹھیک ہے نا, یہ تو اسلام کی بیسک ہے نا. یہ مجھے بڑا اچھا لگا ان کی بات کہ اپنے ویژن پہ تھوڑی کمپرومائز کرنا ہے. کچھ چیزوں میں تو انسان دائیں بائیں ہو جاتا ہے, لیکن اسلام کی بیس ہی آپ جڑ سے اڑا دیں تو اب میں وہاں کیا گھاس کھانے جاؤں؟ انہوں نے تو نہیں کہا گھاس کھانے, یعنی پھر مطلب کیا ہوا؟ میں تو وہاں ویسے ہی گھومنے پھرنے جا رہا ہوں. تو یہ تو بیان ہوگا کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں. عیسائیوں میں تو یہی بیان ہوگا, ہندوؤں میں یہی بیان ہوگا کہ یہ بت جو اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو یہ معبود نہیں ہے, یہ مشکل کشا نہیں ہے. تو اللہ نے فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ, اور اس میں نجاشی کی طرف بھی اشارہ ہے. نجاشی عیسائی بادشاہ تھا. جب حضرت جعفر طیار نے سورہ مریم پڑھ کے سنائی ہے نجاشی کو, تو خود بھی رویا, اور جتنے پادری اس کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے سب کی رو رو کے داڑیاں تر ہو گئیں. ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفیا قال رب انی وهن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا. زکریا علیہ السلام کو تو عیسائی اپنا پیغمبر مانتے ہیں, مگر قرآن ان کے واقعات کو کیسے خوبصورت انداز میں بیان کر رہا ہے. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسِيًّا مَنْسِيًّا. بغیر شوہر کے حمل ٹھہر رہا ہے, وہ کہہ رہی ہے ہائے کاش یہ دن میں نے زندگی میں دیکھا نہ ہوتا. ایسا خوبصورت بیان کیا حضرت جعفر طیار نے جب سورہ مریم پڑھی ہے. نجاشی کی آنکھیں رو رو کے تر ہو گئی. اور عجیب بات بتاؤں, قرآن جس کو سمجھ میں نہیں آتا اس پہ بھی اثر کرتا ہے. جس کو سمجھ میں نہیں آتا نا اس پہ بھی اثر کرتا ہے. اب دیکھو ہم جو تراویح میں قرآن پڑھتے ہیں اکثر لوگوں کو تو سمجھ میں نہیں آ رہا, پھر بھی سن لیتے ہیں. کہتے ہیں آج امام صاحب نے بڑا اچھا پڑھا ہے, بڑا مزہ آیا. ابے تجھے کس بات کا مزہ آیا؟ تجھے سمجھ تو آیا نہیں ہے, نہیں آ رہا پھر بھی کیا آ رہا ہے. حالانکہ نہ یہ موسیقی ہے, نہ یہ کوئی ترنم سے پڑھے ہوئے اشعار ہیں, نہ یہ کوئی نظم ہے, نہ ہی معاذ اللہ کوئی سانگ ہے, کوئی گانا ہے, نہ کوئی قوالی ہے کتاب. پھر بھی کیا آتا ہے؟ مزہ آتا ہے. حسن قراءت کے مقابلے ہوتے ہیں دنیا میں, ایوارڈ جیتتے ہیں قاری لوگ. یہ بلاغت ہے. میں نے جمعے کا خطبہ ایک ڈالا ہوا تھا بہت پرانا اپنا, وہ تو سارا عربی میں ہے نا, اس میں قرآنی آیات ہیں. نیچے ایک انگریز عورت نے کمنٹس کیے ہوئے تھے کہ میں پابندی سے یہ خطبہ سنتی ہوں, مجھے بہت ذہنی سکون ملتا ہے یہ سن کے. ایک گوری نے یہ کمنٹس کیے ہوئے تھے نیچے. میں جب ملیشیا میں تھا تو ساحل سمندر پہ ہم ویسے ہی لوفری کے لیے گئے. جائز لوفری تھی, ناجائز لوفری
لوفری سے آپ سمجھیں گے پتہ نہیں کوئی سٹا لگانے گئے تھے وہاں پہ، ویسا ہی گھومنے پھرنے کے لیے. تو ساحل سمندر پہ 2 بندے نظر آئے مجھے، میں نے پھر ان کی ویڈیو اپلوڈ بھی کی تھی. وہ بندے دم کروا رہے تھے کسی مولانا صاحب سے. ایک مولانا قرآن پڑھ کے ان پہ کیا کر رہے تھے؟ دم. تو میں نے جب ان کو انٹرویو لیا تو پتہ چلا یہ دونوں بندے غیر مسلم ہیں. میں نے کہا بھائی تم غیر مسلم ہو اور تم سورہ یاسین کا اپنے اوپر دم کروا رہے ہو. تو وہ دونوں عیسائی تھے. میں نے ان کا انٹرویو لیا، وہ یوٹیوب پہ ہم نے پرانا ہو گیا 2-3 سال ڈالا بھی تھا. وہ دونوں کہنے لگے کہ ہم جب بائبل کا اپنے اوپر دم کرواتے ہیں ہمیں فائدہ نہیں ہوتا، ہم جب قرآن پڑھ کے دم کرواتے ہیں تو ہمیں سکون ملتا ہے اور شفا ملتی ہے. تو میں نے کہا بھائی پھر اسلام قبول کر لو اللہ کے بندو. ٹھیک ہے نا، جب تمہیں ایک واضح فرق پتہ چل رہا ہے. خیر وہ ان کا ہیڈک ہے، قبول کریں نہ کریں. تو نجاشی کی آنکھیں رو رو کے تر ہو گئیں. صحابہ کرام تو یہ قرآن پڑھ کے بہت رویا کرتے تھے، ہمارے دل سخت ہو گئے ہیں. حضرت عکرمہ جو حضرت عبداللہ بن عباس کے شاگرد ہیں، جب وہ قرآن تلاوت کے لیے اٹھاتے تو سب سے پہلے اپنی آنکھوں پہ لگاتے اور فرماتے تلاوت سے پہلے ھذا کلام ربی، یہ میرے رب کا کلام ہے. عہد و منشور ربی، یہ میرے رب کے عہد ہے، مجھ سے اس نے ایگریمنٹ کیے ہیں، مجھ سے کلام کیا ہے اور مجھ سے اس نے کچھ معاہدے کیے ہیں. یہ کرو گے تو یہ ملے گا، اس سے بچو گے تو یہ ملے گا. وہ میرے رب کا کلام ہے، میرے رب کا منشور ہے. یہ کہہ کے آنکھوں سے لگاتے اور بہت دیر تک روتے. اس کے بعد قرآن کی تلاوت شروع کرتے. دیکھو قرآن کو سمجھ کے پڑھنے کی کوشش کرو. میرا جو چینل ہے نا مفتی طارق مسعود اسپیچز، اس پہ تفسیر کے 100 سے زیادہ لیکچر اپلوڈ ہو چکے ہیں، وہ آپ ضرور سنیں. شروع کے جو 8 لیکچر ہیں نا آن لائن تفسیر کے نام سے ہیں، شروع کے 8 لیکچروں میں صرف گرامر ہے، اتنی عربی گرامر جس سے آپ کو قرآن سمجھ میں آنا شروع ہو جائے. اس کے بعد اسی گرامر کے حساب سے قرآن میں ہی آپ کی پریکٹس کروائی ہے میں نے. جیسے آپ ٹینس پڑھتے ہیں نا، ٹینسز، تو پھر سینٹنس دیے جاتے ہیں آپ کی، اس میں پریکٹس کروائی جاتی ہے. تو قرآن ہی میں اس گرامر کی ہم نے کیا کروائی ہے؟ پریکٹس. تو وہ 100 سے زیادہ لیکچر اپلوڈ ہو چکے ہیں. ابھی رمضان میں تھوڑا سستی ہو رہی ہے، مصروفیت زیادہ ہے، تو وہ آپ 1 بائی 1 وہ تمام لیکچر لازمی سنیں. اس کا فائدہ انشاءاللہ یہ ہوگا کہ آپ کو قرآن ہی کی زبان میں سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گا، عربی میں سمجھ میں آئے گا. قرآن اردو یا انگلش میں نہیں ہے، مزہ نہیں آتا. ابے یار کیسے سمجھائیں؟ وما تلک بیمینک یا موسیٰ قال ہی عصای واوحینا الی ام موسیٰ ان ارضعیہ فاذا خفت علیہ فالقیہ فی الیم ولا تخافی ولا تحزنی انا رادوہ الیک وجاعلوہ من المرسلین. اس آیت میں جو لذت اور مزہ ہے وہ اس کے ترجمے میں بولو نہیں ہے. اللہ حضرت موسیٰ کی ماں سے خطاب کر رہا ہے. حضرت موسیٰ کی ماں سے کیا کر رہا ہے؟ خطاب. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسیٰ، ہم نے موسیٰ کی ماں کو کہا ان ارضعیہ، اسے دودھ پلا. فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ، جب تجھے ڈر ہونا کہ فرعون قتل کر دے گا، فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، دریا کے حوالے کر دے. وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، خوف مت کر، غم مت کر. انا رادوہ الیک، ہم اسے تیرے پاس پہنچا کے چھوڑیں گے. وجاعلوہ من المرسلین، اور ہم اسے پیغمبر بنا کے چھوڑیں گے. یہ نہیں کہا کہ پیغمبر بنائیں گے، پیغمبر بنا کے چھوڑیں گے، ہم اسے تیری گود میں پہنچا کے چھوڑیں گے. اب یہ وہ ترجمہ نہیں ہو رہا جو عربی میں ہے، مزہ نہیں آ رہا. بلاغت تو عربی میں ہے نا. تو اس لیے قرآن کو قرآن کی زبان میں سیکھنے کی کوشش کریں، پھر قرآن پڑھنے میں بھی مزہ آئے گا اور قرآن سننے میں بھی. تو وہ لیکچر ضرور سنیں پابندی کے ساتھ، تھوڑا ٹائم لگا کر، تمیز سے. 40 منٹ کے ایک لیکچر ہوتا ہے، تو 100 دنوں میں 100 لیکچر انشاءاللہ آپ سن لیں گے، اور قرآن سامنے رکھ کے سنا کریں.
دیکھو تفسیر کے بہت سارے لیکچر ہیں یوٹیوب پہ, بہت سارے علماء کے لیکچر ہیں, اسکالرس کے لیکچر ہیں, وہ سب ٹھیک ہیں. مجھے یہ نئے لیکچر ریکارڈ کروانے کی چندہ ضرورت نہیں تھی. بہت سارے ڈاکٹر اسرار احمد کے لیکچر پڑے ہوئے ہیں, اور ہم بہت سے علماء کے, دینی مدارس کے علماء کے لیکچر آپ کو ملیں گے, آڈیو لیکچر ہیں بہت سے علماء کے. یہ جو میں نے ریکارڈ کروایا ہے نا, اس میں قرآن کی لمبی چوڑی تفسیر مقصود نہیں ہے, ٹو دا پوائنٹ آیتوں کا ترجمہ اور آیت کی ٹو دا پوائنٹ تفسیر. میرا جو ہدف, دیکھو ہر شخص جب تفسیر لکھتا ہے تو اس کا ایک ہدف ہوتا ہے, تو میرا ہدف اس میں یہ تھا کہ لوگ جب قرآن مجید کی تلاوت کریں تو ان کو آیتوں کا مفہوم عربی میں سمجھ میں آئے, وہ ترجمے کے محتاج نہ رہیں. تو جس کا یہ ہدف ہے نا, اس کے لیے میری معلومات کے مطابق اس جیسے لیکچر ابھی تک یوٹیوب پہ مجھے نظر نہیں آئے. ہو سکتا ہے ہوں, لیکن میری نالج میں نہیں ہے. تو وہ ضرور سنیں, اس سے آپ کو قرآن انشاءاللہ قرآن کی زبان میں سمجھ میں آئے گا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے, اور بور نہیں ہو, شروع میں ٹائم لگے گا آہستہ آہستہ آنے میں اس طرف. تو خیر, اللہ نے اہل کتاب کی علامت بیان کی. پھر اسی پارے میں سورہ مائدہ میں اللہ نے قسم کا کفارہ بیان کیا ہے کہ قسم جب کھایا کرو تو اس کی حفاظت کیا کرو, اور اگر قسم ٹوٹ جائے تو پھر اللہ نے فرمایا کہ درمیانے درجے کا 10 غریبوں کو 2 ٹائم کا کھانا کھلا دو, یا ان کو 10 غریبوں کو درمیانے درجے کا لباس پہنا دو, اور یا غلام آزاد کر دو. آج کل غلام ہوتے نہیں ہیں, اور جو غریب آدمی کھانا نہیں کھلا سکتا وہ 3 دن لگاتار روزے رکھے گا. اصل تو ہے کہ کھانا کھلاؤ. اب جمہور کے نزدیک تو کھانا ہی کھلانا واجب ہے, امام ابو حنیفہ کے نزدیک کھانے کے پیسے بھی دے سکتا ہے. سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ اور کھانے کے پیسے اگر دینے ہوں گے تو 2.25 کلو گندم کی قیمت دینی پڑے گی. ایسا نہ ہو کہ وہ ٹھیلے سے دال چاول کے شاپر میں ڈال کے اس کی قیمت دے دی. تو 2.25 کلو گندم کی قیمت, یہ 2 ٹائم کا کھانا. بعض علماء 2.25 کہتے ہیں, لیکن ہماری تحقیق میں 2.25 کلو زیادہ بہتر ہے, جو صدقہ فطر ہوتا ہے. تو صدقہ فطر کے بقدر رقم ایک غریب کو دیں گے, اس طرح 10 غریبوں کو بانٹ دیں گے, ہر ایک کو صدقہ فطر کی رقم آئے. تو آج کل 150 یا 250 روپے بنتی ہے, تو تقریباً 1,500 سے کم یہ اماؤنٹ ہوگی. 10 غریبوں میں آپ نے کیا کر دینا ہے, بانٹ دینا ہے. 1,500 یا اس سے کچھ اوپر کی ہوگی رقم. تو یہ قسم کا کفارہ ادا ہو جائے گا, لیکن قسم کی حفاظت کرنی چاہیے. اسی پارے میں اللہ نے شراب کو اور جوئے کو حرام قرار دیا. عرب لوگ جوا کھیلتے تھے غریبوں کے فائدے کے لیے. وہ کہتے تھے جس کے نام کا پانسا آئے گا وہ ساری رقم جیتے گا, پھر وہ اس سے غریبوں کو کھانا کھلائے گا. تو قرآن نے اس سٹے سے اور جوئے سے کیا کر دیا. اسی وجہ سے علماء کہتے ہیں انشورنس بھی حرام ہے, اگرچہ وہ ضرورت مندوں کے فائدے کے لیے ہی کیوں نہ ہو, لیکن یہ پیسے کمانے کا اچھا طریقہ نہیں ہے. تمام علماء کا فتویٰ ہے کہ جو بیمہ پالیسی ہے اور یہ جنرل انشورنس ہے, انشورنس کی جتنی قسمیں سب حرام ہیں. اور اس میں انسانیت کی خدمت کا لیبل لگانے سے, ضرورت مندوں کی خدمت کا لیبل لگانے سے یہ حلال نہیں ہو جاتی. یہ ضرورت مندوں کی خدمت کا یہ طریقہ صحیح نہیں ہے, جبکہ انشورنس والوں کا مقصد ضرورت مندوں کی خدمت ہے بھی نہیں. لائف انشورنس میں کیا ہوتا ہے, ٹی بی کے مریض کی فوراً انشورنس ہونی چاہیے نا, لیکن صحت مند آدمی کی انشورنس ہوگی, اس کی لائف کو انشور کیا جائے گا. اور اگر کوئی کینسر کا مریض ہے اس کی قسطیں کیا ہوں گی, ٹھیک ٹھاک. اس کا مطلب انسانیت کی خدمت بھی پیش نظر نہیں ہے, صرف بزنس ہے. تو بزنس کا ایک حرام اور ناجائز طریقہ ہے. تو اسی آیت سے یہ انشورنس اور جتنے جوئے سٹے کے طریقے ہیں سب حرام ہو جاتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے اس پارے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا خاص طور پہ تذکرہ کیا کہ اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قیامت کے دن عدالت کے کٹہرے میں لے کر آئیں گے, اور عیسیٰ ابن مریم سے کہیں گے کہ اے عیسیٰ, سب سے پہلے تو میری نعمتوں کو یاد کر جو میں نے تجھ پر کی ہیں. وہ نعمتیں کیا ہیں؟ ایدتک بروح القدس, مقدس روح کے ذریعے میں نے تجھے طاقت دی. وہ جبریل علیہ السلام ہر وقت حضرت عیسیٰ کے ساتھ رہتے تھے. تکلم الناس فی المہدی کہلا, فی المہدی و کہلا, تو لوگوں سے ماں کی گود میں بھی ہم کلام ہوتا تھا اور ادھیڑ عمر میں بھی. یعنی قرب قیامت میں جب نازل ہوں گے اس وقت عمر زیادہ ہوگی نا, تو اس وقت بھی, اور ماں کی گود میں بھی تو نے لوگوں سے
کلام کیا ہے، یہ بھی میرا تجھ پر احسان۔ وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، میں نے تجھے کتاب کا علم بھی دیا، حکمت کا علم بھی دیا، تورات کا علم بھی دیا، والانجیل اور انجیل کا علم بھی دیا، اور وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ، اس وقت کو بھی یاد کر جب تو مٹی سے پرندے کی شکل بناتا تھا، فَتَنْفُخُ فِيهَا، اے عیسیٰ تو اس میں پھونک مارتا تھا، اور فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي، وہ مٹی کا پتلا میرے حکم سے پرندہ بن جاتا تھا۔ اللہ حضرت عیسیٰ کو قیامت کے دن عدالت کے کٹہرے بلا کے یہ سارے احسانات گنوائیں گے۔ پھر کیا؟ وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي، اے عیسیٰ پیدائشی نابینے کی آنکھ پہ تو ہاتھ رکھتا تھا، اس کی بینائی لوٹ آتی تھی۔ جو برس کا مریض نہیں ہوتا، سفید داغ جسم میں پڑ جاتے ہیں، تو اس پہ پھونک لگاتا تھا اور اس کو شفا مل جاتی تھی۔ وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي، سب سے بڑا معجزہ، مردے کو کہتا تھا قُم بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا، اور مردہ زندہ ہو کے کھڑا ہو جا۔ تبھی تو عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو خدا بنا لیا کہ بھئی یہ تو وہی کام کر رہے ہیں جو کون کرتا ہے؟ خدا۔ لیکن قرآن کہہ رہے یہ عیسیٰ نہیں کر رہے تھے، عیسیٰ کے ہاتھ پہ کون کر رہا تھا؟ میں کر رہا تھا۔ تو اللہ عیسیٰ علیہ السلام پر اپنے احسانات گنوائیں گے کہ یہ تو میں تیرے ہاتھ پہ یہ سب کچھ کر رہا تھا۔ اذ اوحیت الی الحواریین، اے عیسیٰ سب لوگوں نے تیری مخالفت کی مگر میں نے حواریوں کے دل میں وحی کر دی کہ وہ تیرا ساتھ دیں، تجھے تنہا نہ چھوڑیں۔ تجھے ماننے والے بھی بہت تھے، اور جو عیسائی تھے اس وقت کے، انہوں نے حضرت عیسیٰ سے ایک مطالبہ کیا کہ اللہ سے کہیں کہ آسمان سے ہمارے لیے ایک دسترخوان اتاریں، کھانا پینا ہو اس میں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ سے ڈرو، تم کیسا بےہودہ مطالبہ کر رہے ہو؟ تو وہ کہنے لگے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں آپ کی نبوت پہ اور اطمینان ہو جائے۔ تو حضرت عیسیٰ نے اللہ سے دعا مانگی۔ قال عیسیٰ ابن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، اے اللہ آسمان سے دسترخوان اتار دے جو ہمارے لیے عید کا دن بن جائے۔ پھر وہ اللہ نے فرمایا میں اتار تو رہا ہوں، انی منزلھا، اتار رہا ہوں، لیکن اس کے بعد اگر کسی نے ناشکری کی تو میں اسے ایسا عذاب دوں گا کہ پورے جہان میں نے کسی کو ایسا عذاب نہیں دیا ہوگا۔ اب آگے قرآن بھی خاموش ہے، سیرتیں تاریخ بھی خاموش ہے کہ وہ دسترخوان پھر اترا یا نہیں اترا، یا عیسائیوں نے کہہ دیا نہیں ہمیں نہیں چاہیے بھائی، ٹھیک ہے نا، ہم سے کوئی ناشکری ہو جائے گی عذاب آ جائے گا۔ اب یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اللہ نے سورہ مائدہ کے آخر میں پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اے عیسیٰ جب عدالت کے کٹہرے میں اللہ لائیں گے نا حضرت عیسیٰ کو، تو اللہ کہیں گے یہ میرے تجھ پر احسان تھے، اور اب تو بتا اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ، کیا تو نے لوگوں کو یہ بتایا تھا اتخذونی و امی الہین من دون اللہ، کہ اللہ کو چھوڑ کر مجھے اور میری ماں کو معبود بنا لو؟ کیا تو نے لوگوں کو یہ کہا تھا؟ میرے تو اتنے احسانات تھے آپ کے اوپر، تو آپ نے کیا لوگوں کو یہ کہا تھا کہ مجھے اپنا بیٹا بنا لینا اور میری ماں کو بھی ایک اللہ کے ساتھ شریک کر لینا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے سبحانک، اے اللہ تو ہر عیب سے پاک ہے، ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، میری یہ مجال نہیں ہے کہ میں اپنی زبان سے حق کے علاوہ کچھ نکالوں۔ ان کنت قلتہ فقد علمتا، اے اللہ اگر میں نے یہ بات کہی ہے تو تیرے علم میں ہوتی۔ یہ اللہ ایک فارمیلٹی پوری کریں گے۔ تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک، تیرے دل میں جو کچھ ہے میں نہیں جانتا، میرے دل کے خیالات سے تو واقف ہے۔ ما قلت لہم الا ما امرتنی بہ، میں نے ان کو وہی کچھ کہا تھا جس کا تو نے مجھے حکم دیا تھا، ان اعبدوا اللہ، کہ صرف کس کی عبادت کرو، غلامی صرف اللہ کی ہوگی، پیغمبر کی نہیں ہوگی۔ ربی و ربکم، جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ وکنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم، جب تک میں ان کے درمیان موجود تھا ان کے حالات سے باخبر تھا۔ فلما توفیتنی، جب تو نے مجھے اٹھا لیا، کنت انت الرقیب علیہم، تو تو نگہبان تھا، مجھے نہیں پتا پھر یہ میرے بعد کیا کرتے رہے ہیں۔ ان تعذبہم فانہم عبادک، اے اللہ اب یہ میری قوم تیرے سامنے کھڑی ہے، تو ان کو عذاب دینا چاہے تو یہ تیرے بندے ہیں، وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، ان کو معاف کرنا چاہے
تو بھی تو زبردست غالب اور حکمت والا ہے، اب یہ تیرے اوپر ہے۔ تو قرآن کہتا ہے جب حضرت عیسیٰ اپنی براءت کا اعلان کریں گے تو اللہ فرمائیں گے ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، آج کے دن سچے لوگوں کو ان کا سچ فائدہ پہنچائے گا۔ تو اس طرح اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس الزام سے بری کر دیں گے جو آج عیسائی کس پہ لگاتے ہیں؟ حضرت عیسیٰ پہ۔ یہی کام آج مسلم امہ میں بھی ایک بہت بڑا طبقہ کس پر کر رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشکل کشا بنا دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاجت روا بنا دیا، آپ کو بشریت سے باہر نکال دیا، آپ کو ایسا بنا دیا کہ اللہ اس کے رسول میں کوئی فرق چھوڑا ہی نہیں ہے۔ سارے اختیارات مختار کل بھی ہیں، مشکل کشا بھی ہیں۔ تو یاد رکھو یہی براءت جیسے حضرت عیسیٰ عیسائیوں سے کریں گے نا، ایسے بدعتیوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی قیامت کے دن براءت کا اعلان۔ براءت کا مطلب ہوتا ہے بری و ذمہ، بھائی میں نے ان کو ایسی بات کی تبلیغ نہیں کی تھی۔ اور آگے سورہ انعام میں آ رہا ہے کہ غیب کا علم اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں ہے۔ تو یہ صورت اس پہ ختم ہوتی ہے۔ بس سورہ انعام کی چند 2-3 آیتیں آخر کی بیان کر لیتا ہوں۔ ایک تو سورہ انعام میں اللہ نے نبی کو حکم دیا کہ مشرکین یہ کہتے تھے کہ غریبوں کو اپنی مجلس سے نکالیں پھر ہم آپ کے پاس آئیں گے، تو اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، جو غریب لوگ آپ کی محفل میں آ کے اللہ کو یاد کرتے ہیں ان کو اپنی مجلس سے نکالنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے، آپ ان کو اپنی محفل سے نہیں نکال سکتے۔ جس نے اسلام قبول کرنا ہے انہی کے ساتھ آ کے بیٹھے، نہیں کرنا تو جائے۔ دیکھو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام کی دعوت میں جو اصول ہے نا ان میں لچک۔ آج کیا ہوتا ہے؟ مصلحت حکمت کی خاطر سب اصول توڑے جا رہے ہوتے ہیں، فرق ہی ختم، یعنی فرق کرتے ہیں امیر میں اور غریب میں۔ امیر کو دین پہ لانے کی زیادہ کوششیں کی جاتی ہیں، غریبوں کو کہ ان سے چندہ نہیں ملے گا، ان سے کیا کرنا ہے، رکشہ ٹیکسی والا گولے گنڈے والا یہ اگر میری مسجد میں نمازی بن بھی جائے تو یہ تو ایک کم بخت ایک پنکھا تو لگا نہیں سکتا یہ ہے بھائی ٹھیک ہے۔ یہ چیز آپ کو خاندانی نظر آئے گی تبلیغی جماعت والوں میں۔ ان کے ہاں کوئی بھی کتنا بھی بڑا فنٹر چلا جائے نا، وہ بیٹھے گا وہیں بیٹھ کے بیان سنے گا، یعنی وزیر اعظم بھی وہیں بیٹھ کے بیان سنے گا جہاں ایک رکشے والا۔ ان کے بھی خواص کا کمرہ ہوتا ہے۔ میں ایک دفعہ خواص کے کمرے میں گیا، میں نے کہا شاید ایئر کنڈیشن روم ہو، یہاں تو بڑے بڑے لوگ، وہ بھی وہی ہے ٹھیک ہے نا۔ وہ ایک خواص کا اس لیے بنا دیا کہ جیسے مشہور لوگ جاتے ہیں نا تو رش بہت ہو جاتا ہے ان کے لیے، تو ان کے لیے تھوڑا سا الگ سے انہوں نے سائڈ پہ بنا دیا ہے۔ وہ بھی وہی نیچے لیٹ جاؤ آ کے، یہیں پہ بستر لانا ہے تو اپنے ساتھ گھر سے لے کر آؤ۔ تو امیر اور غریب میں آج بڑا فرق ہو رہا ہے۔ ہندوؤں میں مندروں میں زیادہ پیسے دو گے تو آگے بڑا بھگوان سے ملاقات ہو جائے گی آپ کے، تھوڑے پیسے دو گے یہ ہوتا ہے نا۔ مسجد میں یہ فرق اللہ نے نہیں رکھا۔ مسجد میں کوئی بھی آ جائے، کوئی ایس ایچ او آ جائے تراویح پڑھنے تو یہیں پڑھے گا نا پیچھے کھڑے ہو کر۔ کیا خیال ہے بھائی؟ آگے جگہ نہیں مل رہی تو جہاں ملے گی وہیں کھڑا ہو جائے گا۔ میں نے تو دیکھا ہے پہلی صف میں اکثر رکشے والے ٹیکسی والے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، اور جو علاقے کا ناظم ہے وہ کہاں کھڑا ہوا ہوگا؟ چوتھی صف میں کھڑا ہوا ہوگا۔ یہ کیا ہے؟ یہ نبی نے ماحول بنایا ہے۔ قرآن نے کہا کہ ان کو اپنی محفل سے آپ نے دور نہیں کرنا، اور پھر اللہ نے فرمایا ان کو آپ بتا دیں کہ اللہ کی نظر میں تمہارا اتنا مقام ہے، ان غریبوں کو آپ بتا دیں، کیونکہ اس وقت ابو لہب ابو جہل یہ بڑے بڑے سردار کم بخت ایمان نہیں لے کر آ رہے تھے، غریب لوگ ایمان لا رہے تھے زیادہ۔ تو اللہ نے فرما دیا کہ یا رسول اللہ آپ ان غریبوں کو نہ صرف یہ کہ اپنی محفل سے نکال نہیں سکتے بلکہ ان کو خوشخبریاں دیں۔ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، جب بھی ان میں سے کوئی آپ کی محفل میں آیا کرے نا تو ان سے کہا کریں تم پر سلامتی ہو۔ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ، تمہارے رب نے تمہارے لیے اپنے اوپر رحمت کو واجب کر لیا۔ اور وہ غریب آج کے جیسے نہیں تھے، وہ غریب عبداللہ بن مسعود تھے، ابو ہریرہ تھے، جن کے پاس سطر چھپانے کے لیے کپڑا بھی نہیں تھا، اتنے مختصر لباس غربت کی وجہ سے۔ بعض دفعہ وہ علم حاصل کرتے تھے ایک دوسرے کی طرف پشت کر کے کہ جسم پہ کپڑا ڈالنے کے لیے پیسے نہیں ہیں، اتنے غریب۔ اور قرآن کہہ رہے کہ جب یہ
آپ کے پاس آئیں تو ان سے کہیں سلام علیکم. میں ان مشرکوں کے سردار کے کہنے پہ تمہیں محفل سے نکال دوں یہ تو نہیں ہو سکتا, بلکہ الٹا تمہیں خوشخبری دیتا ہوں کہ تم پر سلامتی ہے رب کی طرف سے, اور تمہارے رب نے تم اپنے اوپر تمہارے لیے رحمت کو فرض کر لیا ہے. کیسے؟ انہو من عمل منکم سوءا بجہالۃ, کہ تم میں سے اگر کوئی گناہ ہو بھی جائے نا کسی سے, اگر کبھی کوئی گناہ ہو بھی جائے, شریعت کی خلاف ورزی ہو جائے, ثم تاب من بعدہ واصلح, پھر وہ توبہ کر لے, تو اللہ غفور رحیم ہے, تمہارے گناہ کو معاف کر دے گا. یہ تمہارے لیے اللہ کی طرف سے ایک پیکیج بھی ہے. اور وہ جو بڑے بڑے سردار ہیں نا ہٹ دھرم, یہ پیکیج ان کے لیے نہیں ہے, کیونکہ وہ اسلام کو مانتے نہیں ہیں. تمہیں اللہ نے یہ آپشن دیا ہے کہ تم صحیح چلو, اگر تم سے غلطی ہو تو مایوس مت ہو, توبہ کرو, اللہ کیا کرے گا؟ معاف کرے گا. یہ رحمت اللہ نے اپنے اوپر فرض کی ہے, اور یہ رحمت ہر ایمان والے کے لیے, ہر ایمان والے کے لیے. کوئی بھی شخص جو اللہ رسول پہ آخرت پہ ایمان رکھتا ہے, اگر اس سے گناہ ہو جائے تو اللہ اسے مایوس نہیں کرتا, اس کے لیے توبہ کا دروازہ کھولا ہوا ہے اللہ نے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی مسلمان سے گناہ ہوتا ہے, وہ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کے گڑ گڑاتا ہے کہ اللہ مجھ سے جرم ہو گیا, مجھے معاف کر دے, میں تجھ سے عہد کرتا ہوں کہ آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا. تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے دیکھو بہت سے لوگوں سے گناہ ہوتا ہے, وہ معافی نہیں مانگتے, یہ اس لیے معافی مانگ رہا ہے کہ اسے پتہ ہے کہ اس کا کوئی خدا ہے جو گناہ پہ سزا بھی دے سکتا ہے اور چاہے تو گناہ کو معاف بھی کر سکتا ہے. حالانکہ میں تو نہ اسے پکڑ رہا ہوں نہ سزا دے رہا ہوں, اس کو کچھ نظر تھوڑی آ رہا ہے, لیکن یہ ڈر رہا ہے, اس کو پتہ ہے کہ ہے. دنیا تو صرف ظاہر کو دیکھتی ہے نا. آپ سے چوری ہو جائے, ایس ایچ او کو پتہ چل جائے اور پولیس آنے والی ہو, پہلے سے تھانے پہنچ کے سوری کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ کیونکہ وہاں تو دیکھ رہے ہو, یہاں نظر کچھ نہیں آ رہا, گناہ گار تو اور پھل پھول رہے ہیں. تو اللہ فرشتوں سے فخر کرتے ہیں کہ اس نے نہ مجھے دیکھا نہ میری سزا کو دیکھا, غیب پر میری آیات پر ایمان رکھ کے مجھ سے توبہ کر رہا ہے اور دوسرا توبہ نہیں کر رہا, تو میں اس کے اس جذبے کی لاج رکھ کر اس کو معاف کرتا ہوں. فرمایا پھر سے گناہ ہو جاتا ہے, پھر یہ توبہ کرتا ہے, اور فرشتے تو اعتراض کریں گے نا, پھر توبہ کر رہے ہیں, ابھی پھر توبہ توڑ کے آیا ہوا ہے. تو اللہ یہ کہیں گے کہ نہیں بھی تو آ سکتا تھا نا, یہ ارے یہ بھی تو سوچ سکتا تھا, دوبارہ ہو گیا تو اب کیوں آؤں میں, اب تو مجھ سے تو وہی نہیں ہو رہا بھائی, ہم تو چل ہی نہیں سکتے. پھر بھی ڈر ہے, کیا کر رہا ہے, آ رہا ہے, حالانکہ میں نے اس کو ابھی سزا بولو دی نہیں ہے. دیکھو فرعون کو جب سزا ملی تھی تو ایمان لے آیا تھا نا, تو جب سزا ہی دیکھ لی پھر کیا. اصل تو یہ ہے کہ ابھی کچھ بھی نہیں دیکھ رہا, پھر ایمان لائے گا تو اللہ کی نظر میں قدر ہوگی. گناہ کیا, اسے پتہ ہے کہ سزا ملے گی اس گناہ پہ, دنیا کی برکت بھی ختم, رزق کی برکت ختم, سکون ختم, اور آخرت میں آگ ہے جہنم کی, تو دوبارہ توبہ کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ پھر فرشتوں سے فخر سے کہتے ہیں کہ اسے پتہ ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو اس کے گناہ پہ سزا بھی دے سکتا ہے اور گناہ پہ اس کو معاف بھی کر سکتا ہے, اس لیے توبہ کر رہا ہے. تو جب تک غیب کا معاملہ ہے نا, 100 بار گناہ سے تو گناہ کر کے 100 بار توبہ کرو گے نا, 100ویں بار بھی اللہ توبہ قبول کرے گا. لیکن جس دن دیکھ لیا اس دن قرآن کہتا ہے کہ زمین آسمان کی دولت بھی دے دو گے, ما تقبل منہم, وہ دولت بھی اللہ قبول نہیں کرے گا. ابھی فری میں توبہ قبول کر رہا ہے, اس وقت ساری دنیا کی دولت بھی عذاب سے چھڑنے کے لیے دو گے, اللہ وہ قبول نہیں کرے گا. جیسے فرعون ڈوبنے سے پہلے اتنا بنی اسرائیل کو قتل کیا, اتنا لوگوں کو مارا, ہزاروں بچوں کا قاتل, موسیٰ علیہ السلام کو ستایا, پھر موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کے نکلے, ان کے پیچھے بھاگا, اور جب دیکھا کہ راستے بن گئے اور موسیٰ علیہ السلام نکل گئے, اتنا بڑا معجزہ دیکھ لیا کہ اب تو یقین آ جانا چاہیے تھا, اب میں کیا ہو جاؤں گا, برباد. لیکن ابھی سزا اپنی آنکھوں سے دیکھی نہیں ہے, اس وقت تک بھی اللہ توبہ قبول کرنے کے لیے تیار تھا. فرعون کہہ دیتا ہے اللہ میں ایمان لے آیا موسیٰ کے رب پر, تیری مدد کس کے ساتھ ہے, موسیٰ کے ساتھ, تو ان کے لیے راستے پیدا کر رہا ہے, میں غلط وہ صحیح, میں نے توبہ کی اور میں موسیٰ کے ہاتھ پہ بیعت ہونے کے لیے تیار ہوں.
ڈوبنے سے 5 منٹ پہلے یہ کام کر لیتا، ہزاروں بچوں کا قتل اللہ کیا کرتے؟ بولو معاف۔ یہ جو دعوے کیے تھے نا، انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا خدا ہوں، کتنا بڑا دعویٰ تھا، یہ جرم بھی معاف۔ حضرت موسیٰ کو جو کلیم اللہ کو ستایا، کتنے بڑے پیغمبر، موسیٰ کلیم اللہ کو ستایا، ان کی ماں کو ستایا، کیسا ظلم بربریت، اور بار بار معاہدے توڑے اللہ سے کیے ہوئے۔ جب عذاب آتا تھا نا فرعونیوں پر، تو یہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جا کے کہتے اللہ سے کہو یہ عذاب ٹال دے، جیسے ہی عذاب ٹلے گا ہم ایمان لے آئیں گے۔ عذاب ٹلتا دوبارہ شرارتیں کرتے، 100 دفعہ ایگریمنٹ توڑ چکا تھا، قرآن کہتا ہے یہ۔ لیکن اس اسٹیپ پہ جا کے بھی اللہ اس کی توبہ بولو قبول کرتا، لیکن نہیں کی۔ جیسے ہی سمندر میں ڈوبنے لگائے تو فوراً کیا کہتے ہیں؟ آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، کہتا ہے میں ایمان لے آیا، اور پہلے ضمیر شان لے کر آیا، انہ، کہتا ہے انہ، بات یہ ہے کہ، ٹھیک ہے نا، ذرا تسلی سے سنو تو صحیح، ایک دم نہیں کہا کہ میں لا الہ الا اللہ بس، نا نا نا، کہتے ہیں آمنت انہ، میں ایمان لایا اس بات پر کہ، ایک اور جگہ ضمیر شان آئی ہے کہ بات یہ ہے کہ، یعنی گویا فرشتوں سے کہہ رہے ایکچولی 2 منٹ میں، ایکسکیوز می 2 منٹ آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں ذرا۔ ضمیر شان کا یہ مطلب ہوتا ہے پوری تفصیل کے ساتھ، بھائی کوئی کنفیوژن نہ ہو جائے فرشتوں کو، کہ وہ یہ نہ سمجھے کہ پتہ نہیں کون سے مذہب پہ ایمان لا رہا ہے، تو کہہ رہے بات تو سنو، ایک دم تم تو بہت جذباتی ہو گئے ہو بھائی، ڈبوئے جا رہے ہو، مجھے ڈبوئے جا رہے ہو، بات تو سنو۔ ایکچولی بات یہ ہے کہ میں یہ نہیں کہا میں گاڈ پہ ایمان لے آیا، یہ نہیں کہا میں اللہ پہ ایمان لے آیا، بھائی اللہ کا مفہوم ایسا نہ ہو فرشتے کچھ اور لے لیں، کہہ رہے میں اسی رب پہ ایمان لایا جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے، پوری ڈیٹیل کے ساتھ، اتنی تفصیل کے ساتھ میرا خیال ہے اب تک کسی غیر مسلم نے اسلام قبول نہیں کیا ہوگا۔ وہی والا خدا بالکل ایگزیکٹ وہی جو موسیٰ اور ہارون کا ہے، اس پر ایمان لایا۔ اللہ نے کہا نہیں، آل آنا، اب نہیں ہو سکتا، اب نہیں، اللہ کا اصول بہت سخت ہے، اب نہیں۔ تو بھائی جو فرعون کے ساتھ حالت ہوئی ہے، اللہ ہم سب کو بچائے، کل میرے اور آپ کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے۔ ابھی اللہ بار بار مہلت دے رہا ہے، توبہ کرو یار۔ انٹرنیٹ پہ فحش فلمیں دیکھنے کی عادت پڑ گئی ہے، اللہ معاف فرمائے، چھوڑ دو اس کو، توبہ کرو، اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤ، اور سزا کے طور پہ صدقہ خیرات کرو، روزے رکھو، ڈاکٹروں سے رابطہ کرو، نفسیاتی ڈاکٹروں سے، بھائی مجھے اس کی لت پڑ گئی ہے، مجھے کوئی، یہ انسان کا نا نفسیاتی مسئلہ بن جاتا ہے، یہ جو فحش فلموں کے عادی ہوتے ہیں نا، یہ باڈی کی ریکوائرمنٹ ہو جاتی ہے، جیسے نشہ ہے نا، ہیروئن اگر آپ نے چھوڑنی ہے تو صرف توبہ کافی نہیں ہے، پراپر علاج بولو ضروری ہے۔ تو ایسا ہی یہ جو فحش فلموں کی عادت پڑ گئی ہے، توبہ بھی کریں اور پراپر علاج بھی کریں اس کا۔ لڑکوں سے بدفعلی کی عادت پڑ گئی ہے، توبہ بھی کریں، پراپر علاج بھی کریں اس کا۔ نشے کی، شراب کی عادت پڑ گئی ہے، توبہ بھی کریں، نشے کا علاج بھی کریں، پھر سچی توبہ کی علامت ہوگی۔ پھر بھی اگر گناہ ہوتا ہے تو پھر اللہ کے سامنے دوبارہ توبہ کریں، پھر گناہ ہوتا ہے پھر اللہ کے سامنے دوبارہ توبہ کریں، کیونکہ ابھی ہم نے عذاب اپنی آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے۔ اس لیے 100 بار بھی اگر کسی نے فحش فلمیں دیکھ کے توبہ کی ہے نا، ابھی بھی توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ ایک صاحب نے مجھے بتایا فون پہ کہ میں فحش فلموں کا عادی ہو گیا، ایک نوجوان نے بتایا میں حج کر کے آیا، اس کے بعد پھر مجھ سے دوبارہ گناہ ہوا ہے، میں اتنا مایوس ہو گیا ہوں کہ یار حج میں بھی نہیں چھوٹا۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، دوبارہ کیا کرو، بولو توبہ کرو۔ شیطان بار بار آپ کو پٹخ رہا ہے تو آپ بھی شیطان کو بار بار پٹخو۔ علماء کہتے ہیں کہ اگر بار بار گناہ ہو جائے نا تو یہ سوچ کے توبہ نہیں توڑو، توبہ نہ چھوڑو کہ بار بار ٹوٹ جاتی ہے۔ یہ فرمایا ایسا ہی ہے جیسے کپڑا اگر بار بار بھی میلا ہوگا تو بار بار دھلے گا وہ، یہ نہیں ہو سکتا کہ جی اب کیونکہ 3 دفعہ میلا ہو چکا ہے اب میں واشنگ مشین گھر سے نکال کے پھینک دوں گا، اب میں میلا ہی پھروں گا۔ کیونکہ اگر آپ بار بار اسی طرح میلے کپڑے دھوئے بغیر پہن کے چلتے رہے تو مارکیٹ میں میلے مشہور ہو جائیں گے آپ، اور لوگ آپ کو آپ کے ابا کو کہیں گے دیکھو میلے کا باپ آ رہا ہے کہتے ہیں نا یہ کہنے پہچان بن جاتی ہے، وہ دیکھو میلے کا۔ بھائی ہم میں سے ہر شخص گندا ہوتا ہے، آپ 2 دن نہ نہائیں گندے ہو جائیں گے، اس کا حل کیا ہے؟ دوبارہ نہاؤ بھائی۔ کپڑے میلے ہو رہے ہیں بار بار
دھو ان کو تو میل دور ہو جائے گا. تو اسی طرح جب انسان گناہ کرتا ہے اس کا دل کیا ہوتا ہے؟ میلا. حدیث میں آتا ہے توبہ کرتا ہے تو دل کیا ہو جاتا ہے؟ صاف. تو اصل تو یہ کہ گناہ نہ کرے انسان. جیسے اپنے کپڑوں کو میلا ہونے سے بچاتا ہے نا, یہ تو نہیں کہ چونکہ آج میں نہاؤں گا تو چلو میں گوبر میں کلا بازیاں کھاتا ہوں, کیونکہ آج تو ویسے ہی ایکچولی میں نے نہانا تو ہے ہی. کبھی دیکھا آپ نے بھئی ایک آدمی جمعے کے دن گوبر میں گٹر میں ڈبکی لگانے جا رہا ہے, لوگ کہہ رہے ہیں کیوں؟ کہہ رہے آج میں نے ویسے ہی نہانا ہے. تو میں نے کہا چلو گٹر سے ہو کے آ جاؤں نہا کے تو ویسے ہی صاف ہو جاؤں گا. ابے تو جان کر کون گندا ہوتا ہے؟ وہ تو باہر کی گرد و غبار لگتی ہے, ڈسٹ وغیرہ, پھر انسان میلا ہو جاتا ہے تو واش روم بنے ہوئے, جاؤ بھائی نہاؤ. یہ تھوڑی کہ جا کے بار بار اس گٹر سے چوہے کی طرح گھس رہا ہے اور اس گٹر سے نکل رہا ہے. تو اسی طرح توبہ کی نیت سے گناہ کرنا حماقت اور بے وقوفی ہے کہ میں توبہ کر کے پاک ہو جاؤں گا, چلو یہ گناہ کر لو. توبہ کی نیت سے گناہ مت کرو. ہاں ہو جائے تو پھر کیا کرو؟ توبہ بار بار. تو اللہ کو توبہ کرنے والے بھی پسند ہیں. تو یہ پیکج اللہ کی طرف سے اس وقت تک ہے جب تک گناہ کی سزا اپنی آنکھوں سے دیکھ نہیں لیتے. تو اللہ تعالی ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کبھی کوئی گناہ ہو جائے تو فوراً سچی توبہ کی توفیق عطا فرما دے, دنیا سے پاک صاف ہو کے جائیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.